ادھر آسمانوں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جنت الفردوس کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور حوریں بھی صد مبارک کی صدا دے رہی ہیں۔ رضوان الگ ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کر رہے ہیں اور غلمان الگ اظہار مسرت کر رہے ہیں۔ علی حاصل قیاس دونوں جہان خوشیوں اور مسرتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کس قدر عظیم ہے بنت رسول کی شان، جن کی شادی کا اہتمام و انصرام خود خداوند ذوالجلال فرماتے ہیں، جہیز بھی خود عطا کرتے ہیں اور حق مہر بھی خود ادا کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، محمد کی بیٹی نے بھی تو اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنا ہے۔ نہ کسی کو آپ سے زیادہ ملا، نہ کسی نے آپ سے زیادہ راہ خدا میں دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گردا گرد نہایت ہی احترام و ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند بصد حسن و رعنائی ستاروں کے جھرمٹ میں جلوہ فگن ہو۔ نہایت ہی سادگی کے ساتھ تقریب نکاح منعقد ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی سے اجازت حاصل کر چکے ہیں کہ تمہارا نکاح 400 مسکال سکہ چاندی حق مہر کے عوض علی بن ابی طالب سے کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں آپ نے مسکراتے ہوئے حضرت علی کو فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 400 مسکال حق مہر کے عوض تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں تو کیا تمہیں منظور ہے؟ حضرت علی نے مؤدبانہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے منظور ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں، سو تم گواہ رہنا کہ یہ نکاح ہم نے 400 مسکال چاندی کے عوض کر دیا۔ اور پھر سیدۃ النساء العالمین کا نکاح سیدۃ دنیا والآخرہ سے کر دیا اور درجہ ذیل میں خطبہ پڑھا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کے انعامات کے باعث تعریف کی گئی، جو اپنی قدرت کے اعتبار سے لائق عبادت ہے، جس کی سلطنت کی اطاعت کی گئی، جس کے قہر و غضب سے ڈرا جاتا ہے، جس کا حکم زمین و آسمان میں نافذ ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام مخلوق کو پیدا فرما کر اپنے احکام سے ممتاز کیا، انہیں اپنے دین سے عزت بخشی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معزز کیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی برکت والا ہے اور اس کی عظمت بلند و بالا ہے۔ اس نے رشتہ داریوں کو قربت کا باعث اور ضروری امر بنایا ہے، اس کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائی اور نکاح کو خلقت کے لیے لازم قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، پھر اسے نسب اور رشتہ داریوں والا بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر اس کی قضاء کی طرف اور اس کی قضاء تقدیر کی طرف جا رہی ہے۔ ہر قضاء کے لیے قدر اور ہر قدر کے لیے وقت مقرر ہے اور ہر وقت مقرر کے لیے کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ آپ نے خطبہ ختم فرمایا تو تمام صحابہ کرام نے فردن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مبارکباد اور ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کیا۔ پھر سب میں چھہارے تقسیم کیے گئے اور یہ دنیا کی عظیم ترین تقریب انتہائی اختصار و سادگی کے ساتھ چند لمحوں میں اختتام پذیر ہو گئی۔